بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں آج حکمت کے موضوع پر ایک بہت مختصر بات کرنا چاہتا ہوں کہ حکمت کہتے کس چیز کو ہیں۔ وما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں قرآن کی تلاوت کا حکم دیا، جہاں قرآن کی اس کتاب کی تعلیم کا حکم دیا، جہاں تزکیے کا حکم دیا، وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکمت کی بھی تعلیم دی۔ حکمت نام ہے وقت، حالات، ماحول، فرد کی ذہنی کیفیت اور ذہنی سطح کو دیکھتے ہوئے گفتگو کا کرنا، کسی کام کے کرنے کے نتیجے میں وہ چیز حاصل کرنا جو اس کام کا مقصود ہو، اسے حکمت کہتے ہیں۔ حکمت نام ہے ذہنی انتشار، ذہنی الجھن سے، کنفیوژن سے لوگوں کو بچا کر گفتگو کرنا۔ حکمت نام ہے ایک بڑے مقصد کے لیے چھوٹے مقصد کو قربان کر دینا۔ حکمت نام ہے زندگی میں صحیح ترجیحات کا طے کرنا۔ اگر ان ساری چیزوں کو میں ریکیپ کروں تو حکمت نام ہے کہ آپ کسی کام کو کرتے ہیں، کسی گفتگو کو کرتے ہیں، کسی پیغام کو پہنچاتے ہیں، آپ حالات کو دیکھیں، آپ اس وقت کے ماحول کو دیکھیں، آپ لوگوں کی ذہنی سطح کو دیکھیں، آپ لوگوں کے جذبات کو دیکھیں، اور اس کے بعد ایسی گفتگو کریں کہ جسے لوگ ہضم کر سکیں، لوگ سمجھ سکیں، لوگوں کے سامنے تصویر اور واضح ہو جائے، لوگ ذہنی انتشار اور الجھن میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اس چیز کا نام حکمت ہے۔ حکمت نام ہے جس طرح سے پانی اپنے سامنے پہاڑ کو پاتا ہے تو بجائے اس کے کہ پہاڑ سے ٹکرائے، اس کا مقصد اپنی منزل پر پہنچنا ہے، تو وہ ایسے راستے تلاش کر لے کہ کم سے کم رکاوٹوں کے ساتھ اپنی منزل مقصود پر پہنچ جائے، بجائے اس کے کہ وہ پہاڑ سے ٹکرا کر اپنی توانائی اور انرجی کو ضائع کر دے۔ مولانا یوسف قرضاوی صاحب نے ایک بات کہی اور وہ بہت اچھی بات کہی انہوں نے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کسی مجلس میں بیٹھے ہیں اور اس مجلس میں آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ لوگوں کے ایمان کا، ان کی ذہنی سطح کا، ان کی سمجھ کا، ان کی عقل کا وہ لیول نہیں ہے کہ آپ اگر ان کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی صحیح حدیث پیش کریں اور اس حدیث کے نتیجے میں وہ کسی الجھن اور ذہنی انتشار میں مبتلا ہو جائیں، تو آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ اس حدیث کو اس کراؤڈ کے سامنے، ان لوگوں کے سامنے اس وقت پیش نہ کریں۔ دیکھیں، صحیح وقت پر اور صحیح حالات میں گفتگو کرنا یہ قرآن اور حدیث سے ہمیں بہت واضح انداز میں ملتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ اگر شراب کی حرمت اور سود کا معاملہ یہ مکہ میں آ جاتے یہ احکامات، تو شاید ہی کوئی فرد ان پر عمل کرتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتدریج جب لوگ ایمانی طور پر، ذہنی طور پر اس سطح پر آ گئے کہ انہیں ان چیزوں کے احکامات دیے جائیں، تو اللہ نے ان کے احکامات جاری کیے۔ دونوں چیزوں کا حکم مدینہ میں آیا۔ شراب کے حوالے سے پہلے حکم آیا کہ یہ خراب چیز، اس کی خرابیاں بیان کی گئیں۔ پھر فرمایا کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، اللہ کے سامنے کھڑے ہو، تو اس چیز سے اجتناب کرو، تمہارا ذہن بالکل کلیئر اور صاف ہونا چاہیے۔ اور تیسرے مرحلے میں اس پر پابندی آئی۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہی حکمت ہے۔ حکمت یہی ہے کہ آپ کو اپنا مقصد حاصل کرنا ہے، بڑا مقصد۔ ایک فرد کو آپ کو تحریک میں لانا ہے، تو اس کے لیے اگر آپ کو چھوٹی چیزوں کو قربان کرنا پڑے تو ان چھوٹی چیزوں کو آپ قربان کریں گے اپنے بڑے مقصد اور بڑی تصویر کو سامنے رکھتے ہوئے۔ تو آپ جب لوگوں سے گفتگو کریں، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ
عنہ کا وہ قول کہ کیا تم چاہتے ہو کہ لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کا مذاق اڑائیں؟ یعنی تم ان کے سامنے اگر کوئی بات کہو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور وہ اس کو نہ سمجھ سکیں اور وہ اس پہ عمل نہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار پائیں، تو یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا مذاق اڑانا ہے۔ تو حکمت یہ ہوئی کہ صحیح وقت پر صحیح حالات میں لوگوں کے جذبات کو سمجھتے ہوئے، لوگوں کی ذہنی سطح کو سمجھتے ہوئے، بڑے مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے، بڑی تصویر کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اپنی گفتگو لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں اور ساتھیوں، اسی چیز کو اب نئی جو سائیکالوجی کی ٹرمینالوجی ہے وہ ہے ایموشنل انٹیلیجنس۔ ایموشنل انٹیلیجنس کہتے ہی اس چیز کو ہیں کہ آپ اپنے جذبات کو سمجھتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ اپنے جذبات کو کس طرح کنٹرول اور چینلائز کر سکتے ہیں اور انہیں کس طرح بیان کر سکتے ہیں، اور آپ اسی وقت سامنے والے کے جذبات اور احساسات کو بھی سمجھتے ہیں، اس کی ذہنی سطح کو بھی سمجھتے ہیں۔ لہٰذا جب آپ گفتگو کریں گے تو آپ اس سامنے والے کی ایموشنز کو اس سطح پر لے آئیں گے کہ اس کے لیے آپ کی بات، آپ کا پیغام، آپ کی گفتگو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ ان حکمت کی تعریف میں معاملہ غلط اور صحیح کا نہیں ہوتا، اصل چیز یہ ہے کہ آپ نے صحیح وقت پر صحیح بات کی۔ اب یہ بھی حکمت میں شامل ہے کہ آپ کو وہ ماحول پیدا کرنا ہے کہ جو ماحول بات کو جو آپ سامنے والے کو پہنچانا چاہتے ہیں آپ کے لیے وہ پہنچانا آسان ہو جائے۔ تو وہ ماحول پیدا کرنا، لوگوں کو ذہنی سطح پر لانا، لوگوں کے جذبات کو سطح پر لانا، یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم لوگوں کو دین کے قریب لانے والے بنیں۔ بے حکمتی لوگوں میں کے ذہنوں میں انتشار پیدا کرتی ہے، لوگوں کو کنفیوز کرتی ہے، اور حکمت کے ساتھ اگر ہم کام کریں تو ہم لوگوں کو بہتر انداز میں دعوت پہنچا سکتے ہیں اور اپنے قریب لا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان تمام چیزوں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔